بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح کر کے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی اس قوم کا بھائی کہا جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، قوم عاد کی طرف بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی اخاہم تعبیر کر کے اللہ تعالیٰ یہ چیز بتانا چاہتا ہے کہ کسی غیر کو نہیں بھیجا تھا جو بیگانہ ہو، جس کا پتہ نہ ہو۔ ایک قوم کے اندر سے ہی ان کے بھائی کو بھیجا تھا ہم نے، ان کے قبیلے کے اعتبار سے ان کے خاندان میں سے تھے، اور جو ایک خاندانی لحاظ سے ان کے بھائی بنتے تھے انہیں بھیجا ہود علیہ السلام کو۔ اور انہوں نے آ کے مخاطب کیا اور فرمایا قال یا قومی، اے میری قوم۔ یہ دعوت کا ایک انداز ہے کہ مخالف کو ایک پیار کے انداز میں اور ایک اچھے انداز میں مخاطب کر کے بولا جاتا ہے، اے میری قوم۔ یہ نہیں کہا اے کافرو، اے مشرکو، او اے مجرمو، یہ نہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہی دعوت تمام انبیاء کی ہوتی ہے۔ ان انتم الا مفترون، یہ اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود بنا رہے ہو، یہ صرف اور صرف تم اپنے پاس سے من گھڑت چیزیں بنا کے جمع کی ہوئی ہیں۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تم صرف اور صرف بہتان بازی کر رہے ہو۔ مفترون، افترا یفتری کا معنی ہوتا ہے بہتان لگانا، کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بنا کے یہ تم صرف اور صرف افترا کر رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، وگرنہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگو، میں تم سے اپنے اس کام پہ، اس دعوت پہ تم سے کسی اجرت کا، کسی مزدوری کا، کسی فیس کا تم سے سوال نہیں کرتا ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت اللہ پر ہے۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت اس ذات پہ ہے الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے اس سے جو ہے لینا ہے سب کچھ، تم سے کچھ نہیں لینا ہے۔ اس لیے افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل کرتے ہو؟ اور مت سمجھو کہ میں تم سے کوئی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہا ہوں، یہ ہے وہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ سے میں نے اجرت لینی ہے، اور تم کیوں نہیں عقل کرتے ہو؟ افلا تعقلون۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اب اس کا عملاً کیا کرو کہ اے میری قوم کے لوگو استغفروا ربکم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ ثم توبوا الیہ، اس معافی مانگنے کے بعد پھر اسی کی طرف رجوع کر لو۔ نتیجتاً وہ تمہیں کیا دے گا؟ نتیجتاً وہ تمہیں کیا دے گا؟ کیا ملے گا اس استغفار اور توبہ کے نتیجے میں؟ فرمایا ملے گا یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلی چیز کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کی بارش برسائے گا۔ تہ بتہ اللہ تعالیٰ لگاتار تمہارے اوپر، یعنی ایسی بارش جس سے تمہارے اوپر رحمت آئے گی، جس سے تمہاری کھیتیاں نکلیں گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس استغفار اور توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ جیسے بارش دے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت اور تمہارے زور کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے گا، تمہاری قوت کے اندر اللہ تعالیٰ اور قوت دے دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ، اور تمہیں زیادہ کرے گا، قُوَّةً طاقت میں، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، پہلی طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں اور پاور دے دے گا۔ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ، اور مجرم ہو کے مت پھرو، مجرم ہو کے مت پھرو۔ مان لو میری بات، دنیا کے اندر جو
دیکھیں استغفار اور توبہ کا رزلٹ اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت ملنا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ توبہ اور استغفار یہ بہت بڑی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیاوی زندگی میں کہتے ہیں ہم بڑے مسائل میں ہیں، ہمارے حالات خراب ہیں، ہم کہاں سے اپنی انکم جنریٹ کریں، ہمارے لیے مشکل ہے، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو، ہمارے لیے کوئی تعویذ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یاد رکھ لیں سب سے بڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو انسان استغفار کو لازم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے اسے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ دے دیتا ہے، اور ہر مشکل سے نکلنے کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ بتا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، یہ نتیجہ ہوگا استغفار اور توبہ کا۔ ولا تتولوا مجرمین، اور مجرم ہو کے مت پھرو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ آگے سے قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لے کے نہیں آئے ہو۔ یعنی دلیل کیا چاہتے ہیں، کون سی دلیل چاہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آسمان پھٹ جائے اور یہ نبی کے ساتھ سارا کچھ اس کے تابع ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ اس طرح اگر دلیلیں دینا ہوتی ہیں تو پھر دنیا کے اندر امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تم کوئی بڑی دلیل لے کے تو آئے نہیں ہو۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے آلہتنا اپنے معبودوں کو عن قولک، تیرے کہنے کی وجہ سے، تیری تبلیغ کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، فرمایا کہ ان نقولو، کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے، ان اگر آ جاتا ہے اللہ سے پہلے تو یہ نفی کے لیے ہوتا ہے، یعنی نفی اور نہ ہونے کے معنی میں ہوتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ تو فرمایا ان نقول الا اعتراک، ان نہیں کہتے ہیں ہم مگر یہ بات، یعنی یہ بات پکی ہم یہ کہتے ہیں کہ اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی ہے۔ اعترا، یعتری کا معنی ہوتا ہے ایک جھپٹنا، یعنی کسی کے اوپر کوئی چیز پڑ جانا، یعنی کسی کے اوپر کوئی چیز گر جانا، یہ ہوتا ہے اعترا کا بعض آلہتنا بسوء، کہ تیرے اوپر ہمارے بعض معبودوں نے تجھے کوئی نہ کوئی تکلیف کر دی ہے، تیرے اوپر کوئی اثر کر دیا ہے۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا، تو نے اگر میرے اس قبر والے کو اور میرے اس درخت والے کو اور میری اس درگاہ والے کو کچھ کہہ دیا نا، وہ تیری ٹانگیں توڑ دے گا۔ تو نے اگر اس درگاہ والے کے بارے میں کوئی لفظ غلط بول دیا نا تو وہ تیری ٹانگیں توڑ دے گا۔ تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ معبودوں نے تیرے اوپر برا اثر کر دیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ، تو آگے سے ہود علیہ السلام نے فرمایا انی، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اشہد اللہ واشہد، اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں، بیزار ہوں، لا تعلق ہوں ان تمام معبودوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اللہ کا شریک بناتے ہو۔ اچھا، یہ مشرکون یا تشرکون لفظ بولا جاتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے،
بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی مانتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو کہے کہ بھائی وہ تو اللہ کا انکار کر رہا ہے کافر ہونے کے لیے، نہیں، جو لوگ اللہ کو مانتے ہوتے ہیں وہ بھی مجرم بن جاتے ہیں جب اپنے اس معبودوں کے ساتھ دوسرے معبودوں کو ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس شرک کا مطلب تشرکون کہ جن کو اللہ کے سوا تم شریک کر رہے ہو اپنی اس عبودیت میں ان سے بیزار ہوں۔ من دونہ فکیدونی جمیعا، من دونہ اس اللہ کے علاوہ، اس ذات کے علاوہ، فکیدونی آؤ تم میرے خلاف کوئی تدبیر کرو، میرے خلاف کوئی چالیں چل لو، جمیعاً سارے کے سارے مل کر، ثم لا تنظرون اور کوئی مجھے مہلت بھی نہ دو، کوئی مجھے مہلت نہ دو۔ تمہارے پاس اگر تم سمجھتے ہو نا کہ یہ معبودوں نے مجھے یہ نقصان پہنچایا ہے، یہ کیا ہے، تو آؤ میرے خلاف تم سارے بھی تدبیریں کر لو، اتنی کرنی چاہتے ہو کرو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اور لوگوں میں اس اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اس اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، ربی جو میرا رب ہے، وَرَبِّكُمْ اور تمہارا بھی وہی رب ہے، مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بھی زمین پہ چلنے والا، کوئی بھی نہیں ہے اس زمین پہ پاؤں دھرنے والے مگر سب کی پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اخذ بناصیتہ عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے پیشانی کو پکڑنے والا، لیکن مقصود ہوتا ہے کنٹرول کرنے والا، اس کا اختیارات اپنے پاس رکھنے والا، یہ مطلب ہوتا ہے اخذ بناصیتہ۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہی میرا اور تمہارا رب ہے، یہ جو تم سمجھو نا میرے خلاف کوئی تدبیر کر لوگے تو زمین پہ جتنے بھی کوئی چلنے والے جاندار ہیں سارے کے سارے اسی اللہ کے کنٹرول میں ہیں، وہی انہیں پکڑے ہوئے، ہوا آخذ بناصیتہا، وہی پکڑنے والا ہے ان تمام کو ان کے پیشانی سے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب ہے جو سیدھے راستے پہ ہے، بے شک میرا رب ہے جو صحیح راستے پہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا، اگر پھر رہے ہیں، اگر پھر رہے ہو، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، فإن تولوا تو فرمایا اگر وہ پھر جائیں تو انہیں کہہ دیں فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، تو تحقیق یہ پکی بات ہے میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں، ابلغتکم پہنچا دیا ہے تمہیں، ما ارسلت به الیکم جو کچھ میں دے کے تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں، واض و نصیحت اللہ کی طرف، وہ میں نے تمہیں پہنچا دی ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور میرا رب تمہارے علاوہ دوسری قوم کو تمہاری جگہ پہ لا سکتا ہے۔ اور فرمایا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری جگہ پہ دوسروں کو لے آئے گا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اور تم اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہو۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر حفیظ ہے، بے شک میرا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا پورا کنٹرول ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، میرے رب کے اختیار سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، میں اس کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ یہ ایک تبلیغ اور ایک واض و نصیحت کے انداز ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اب جب ہمارا حکم آ گیا، نہیں مانے، کلام میں اختصار، قوم نہیں مانی، قوم نے انکار کر دیا، نہیں مانے، ہود علیہ السلام ان کو پہنچاتے رہے، تمام مراحل گزرے، نتیجتاً اللہ کا عذاب آیا۔
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے نجات دے دی، ہم نے نجات دی۔ اور یہ میں بار بار اس چیز کے اوپر ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ اس لیے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس بات میں پاور دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کا لفظ اپنے لیے بولتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ایک شاہانہ خطاب ہوتا ہے، اور بڑے شاہانہ خطاب ہمیشہ جمع کے صیغوں سے ہوتے ہیں۔ فرمایا ہم نے نجات دی نوح کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، ہم نے ان سب کو نجات دے دی، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، اپنی طرف سے شفقت کے ساتھ ہم نے انہیں نجات عطا فرما دی، ہم نے بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور اللہ نے پھر دوبارہ فرمایا ہم نے ان کو نجات دے دی ایک سخت عذاب سے، ایک سخت عذاب جو اس قوم پہ آیا تھا، اس قوم سے ہم نے نجات عطا فرما دی۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور یہ عذاب کیسا تھا؟ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ الریح العقیم، ایک تند ہوا چلی تھی جس نے ان کو اٹھا اٹھا کے ان کے جسوں کو پڑخ دیا تھا اور وہ مر گئے تھے۔ بڑی طاقتور تھی یہ قوم، بڑی طاقتور تھی یہ قوم عاد۔ آپ اس کی طاقت کا اندازہ یہ لگائیں کہ انہم اجساد نخل، کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب یہ گرے پڑے تھے نا تو ایسے تھے جیسے کھجور کا تنا ہوتا ہے، بڑی پاور کے لوگ تھے، بڑے طاقتور یہ لوگ تھے قوم عاد۔ آج بھی جا کے اگر ان کے وہ جگہیں دیکھیں جہاں پہ یہ قوم عاد قوم سمود گزرے ہوئے ہیں، یہ اسی طرف ہے، مدینہ سے آگے تبوک کی طرف جائیں تو اس طرف قوم عاد یا قوم سمود کی جگہیں آتی ہیں، تو یہ وہ لوگ اتنی پاور میں تھے کہ کھجور ایک کسی بھی درخت کو پکڑ کے زمین سے کھینچ کے اس کے تنے کو زمین سے باہر نکال دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کے سخت عذاب کے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اب اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد اس پہ تبصرہ فرمایا کہ یہی ہیں عاد، یہی ہے قوم عاد، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اللہ کے رسولوں کا نافرمانی کی تھی۔ قوم عاد کی طرف تو ایک ہی رسول بھیجے گئے تھے، ہود علیہ السلام، تو یہاں پہ اللہ نے جمع کا صیغہ بولا کہ قانون یہ ہے کہ کسی ایک رسول کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ تمام رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا، لیکن ہود علیہ السلام کی بات نہ مان کے انہوں نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا، اس لیے کہ تمام رسولوں کی دعوت توحید ایک ہی ہے۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بجائے ماننے کے انہوں نے کس کی بات کو مانا؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ، ہر سرکش، عنید، نافرمان، سرکش جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگے، گویا کہ شیطان کی طرف یا اپنے بڑوں کی طرف نافرمانوں کے پیچھے لگے اور اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ان پہ لعنت بھیجی گئی، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن میں بھی ان پہ لعنت ہوگی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار یہی قوم ہے عاد، بے شک اس عاد نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ أَلَا بُعْدًا لِقَوْمِ هُود، خبردار اس قوم ہود کے لیے دوری ہے، قوم عاد کے لیے قوم ہود، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود، دوری ہے اللہ کی رحمت سے، دوری ہے، لعنت ہے عاد کے لیے جو کہ قوم ہود تھی۔
جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اس قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی شفقت سے دور ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے۔